اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مرنے والے مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان کی وہ کون سی تاریخ ہے کہ جس پر مرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی؟ آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے مرنے والے خوش نصیب مسلمانوں کے متعلق بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم جب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثرت تلاوت و نوافل اور صدقہ خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کو یقینی بناتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو بند مقابل کو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا انتہائی اہم ہے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سال کے آغاز سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھو کر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ پس اس جنت کی حور دعا مانگتی ہے، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان المبارک میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا
دین اسلام پر اس کی موت ہوئی اور وہ مسلمان ایمان کی حالت میں مرا تو اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ فضائل سمیٹے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، روزے سے انسان میں صبر یعنی ضبط نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے انسان میں جذبہ شکر ابھرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ جذبہ اسے اپنے محسن اور آقا کی حقیقی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے، اور جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر عبادت و اطاعت بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی و عظمت بیان کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ اس انسان اپنے اندر جذبہ شکر کو بڑھائے اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ اسی طرح عبادت میں کثرت کا تصور بھی انسانی نفس کی تربیت کا نام ہے، جیسا کہ قیام اللیل، جس میں اپنے آرام کو چھوڑ کر رات کے آخری پہر میں روزہ دار اللہ کی یاد میں اٹھتا ہے۔ یہاں بھی روزہ دار اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، جس سے اسے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، جو آرام سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ آپ غور کریں کہ پچھلے سال رمضان میں کتنے دوست احباب ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں، اور آئندہ سال کون ہمارے ساتھ ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم بھی ہوں گے یا نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھیں اور اس میں اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اعمال کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔